ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں صبح وطن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی۔ خواتین و حضرات، اس وقت پاکستان میں ڈیفالٹ کی اور دیوالیہ کی اور اکنامیکل کرائسس کی بات چل رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کو ان حالات سے باہر نکالنے کے لیے فزیکلی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ وہ کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے اس کا اگر ایکسپورٹ کا جو بیلنس کہہ لیجئے یا ایکسپورٹ کا جتنا لیول ہے، اگر وہ زیادہ ہے اور امپورٹ کم ہے تو وہ ملک ترقی کرتا ہے، ان کے پاس زر مبادلہ بھی کثیر موجود ہوتا ہے، اور اگر یہ اس کے الٹ پوزیشن ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں، آپ کا نام فاروق انصاری صاحب ہے، آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہیں اور ٹیکسٹائل جو ایسوسی ایشن ہے اس کے بڑے سرگرم رکن بھی ہیں، اور بزنس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری فلاحی سرگرمیوں میں بھی شامل رہتے ہیں، کئی مساجد، کئی مدارس بنوا رہے ہیں، اسی طرح گنگے بہرے بچوں کا، لوگوں کا ایک ادارہ ہے، اس کی بھی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو ہم فاروق بھائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ باس بھائی، آپ سنائیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، آپ ایکسپورٹس کے ذریعے سے پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی جو آج کل یہ ڈیفالٹ کی بات چل رہی ہے، تو کیسے کوئی ملک خدا نخواستہ اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے یا ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جائے تو کیسے وہ ان حالات سے باہر نکل سکتا ہے؟ ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے موجود ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے جو آج کل مسائل چل رہے ہیں، بہت ہی غمگین مسائل جو ہمارے چل رہے ہیں۔ جی، ہمارا ملک اس جو ابھی جس پوزیشن پہ جا رہا ہے وہ بہت نازک حالات میں ہے۔ جی، آپ دیکھیں جیسے انڈیا ہے اور بنگلہ دیش ہے، ان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا بھی جو کام ہے بہت ماشاءاللہ، ان کا بہترین جو سارے سسٹم اپنے چلا رہے ہیں، لیکن ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر رہے، ان کا جو مقابلہ ہے نا ہم نہیں کر رہے ان کا مقابلہ، اس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن ہمارے جو ہے نا ان کے مقابلے میں ریٹ جو ہے نا وہ نہیں ایکسیپٹ ہو رہے۔ اوکے جی، وہ ہم جو ریٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے تو اچھا جو ہے بنگلہ دیش انڈیا سے جو ہے نا وہ مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہماری جو سبب بن رہا ہے وہ مہنگائی ہے۔ ہمارے ملک میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ صبح پرائز کچھ اور ہوتی ہے، شام کو جو پرائز ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے، اگلے دن کچھ اور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا ہمارا جو ملک ہے نا وہ نہیں کسی طرف جا رہا۔ اس میں سمجھوں گا کہ اس میں جو ہمارے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ خدا را ہماری قوم کے اوپر ترس کریں۔ ابھی جو ہماری قوم جس حالات سے گزر رہی ہے بہت زیادہ مشکل میں گزر رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جتنے ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے کوئی ہڑتال بھی کی ہوئی تھی، شاید کہ بینکس ان کی پیمنٹس ریلیز نہیں کر رہے۔ بینک جو ہے نا پیمنٹ ریلیز بھی نہیں کر رہا اور ایل سی نہیں کھول رہے۔ سب سے بڑی وجہ جو مہنگائی کی ہے نا وہ یہی ہے کہ ایل سی نہیں کھول رہے۔ وہ ایل سی اگر کھل جائے تو اس مہنگائی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، کیونکہ پورٹ پہ کنٹینر بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایل سی نہیں کھل رہی اور ریلیز نہیں ہو رہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ تاجروں کے پاس جو ہے نا وہ ان کا ذریعہ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا، ان کے پاس ریکور نہیں ہو رہا، اس وجہ سے اپنی من مانی کے جو پرائز لے رہے ہیں۔ جی بہتر ہو گیا۔ یہ جو آپ ایکسپورٹ کے لیے چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، اس پروڈکشن کے لیے آپ کو جو را مٹیریل ہے یا بہت ساری یوٹیلیٹیز اس میں یوز ہونی ہے، لیبر ہے، بجلی، گیس، یہ چیزیں، کیا ان کی وجہ سے بھی تھوڑی سی پریشانی ہے؟ ان کی وجہ سے تو بہت پریشانی، مین جو ہے نا تاجر کا اور جو ان کے ساتھ ہی تعلق ہے، را مٹیریل کے ساتھ تعلق ہے، بجلی کے ساتھ تعلق ہے، اور جو اس میں ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ یقین کریں اس وقت تو پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، اور ہم جو پرائز دے رہے ہیں اپنے بائر کو پرائز دے رہے ہیں ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، ایسی اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ تاجر لوگ بہت پریشان ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں تاجر لوگوں نے اپنے منافع کی شرح اس قدر بڑھا دی ہے کہ اس سے پرائز بھی اوپر چلی گیا ہے، یہ بھی تو وجہ سننے میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، جب پرائز ہی کسی چیز پہ نہیں ہوگی، دیکھیں اب ایل سی نہیں کھل رہی اور ڈالر جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے چھلانگ لگا رہا ہے، ہمیں مل ہی نہیں رہا، اگر وہ مطلب مہنگا بھی ہو رہا ہے اور مل بھی نہیں رہا۔ اگر وہ ملے تو سارے معاملات تو جو ہے نا ہو سکتے ہیں۔ یہی معاملات ہے کہ پرائز تو ڈالر کی پرائز دیکھنا کدھر جا رہی ہے، وہ جدھر جائے گی پرائز اسی حساب سے پھر ہمیں بھی چیز ملے گی تو ہم نے اسی دیکھنا۔ دیکھیں، ایکسپورٹ یقینی طور پہ بڑھنی چاہیے، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہی ہمارے پاس زر مبادلہ بھی آئے گا، لیکن آپ کو چیزیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو
پیچھے بنانی ہے چیزیں جی جی ان چیزوں کا را مٹیریل بھی تو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ یہ دونوں تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جی جی بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صرف ایکسپورٹ کیے جائیں امپورٹ نہ کریں. جی 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 تو ایسے بھی تو ممکن نہیں ہے. امپورٹ تو بہرحال کرنی جی پڑے گی. امپورٹ کرنی پڑے گی. امپورٹ کے ذریعے تو ہمارا ملک چل رہا ہے. زیادہ امپورٹ ہی ہم کر رہے ہیں. ایکسپورٹ والے تو پھر بھی وہ تو جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان کا تو معاملہ جو بہتر ہے, لیکن جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں نا اس پہ بہت ہمیں دشواری ہے. صحیح بہت معاملے بہت مشکلیں آ رہی ہیں. مطلب وہی بات ہے, اگر ہمارے پاس را مٹیریل جو ہم جی امپورٹ کرتے ہیں جو جی یہاں نہیں بن رہا وہ آئے گا تو ہی ہم اس کی پروڈکشن کر سکیں گے. بہتر. اچھا, پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے اس وقت, جی جی حکومت ایسے کیا اقدامات کر سکتی ہے کہ ان پر فوری طور پہ قابو پایا جا سکے اور ان حالات سے ہم باہر نکل سکیں؟ فوری طور پہ کیا اقدامات کرنے اس کا تو فوری طور پہ یہی معاملہ ہے, جو مافیا بیٹھا ہے نا جی اس کو پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو ہے نا وہی ملک کی تباہی کا سبب ہے. جو مافیا بیٹھا ہے صبح پرائز اور بتاتا ہے, شام کو پرائز اور بتاتا ہے. جو چیزیں جو ہے نا وہ اپنے بڑے بڑے گوداموں میں جو ہے نا وہ اس کو سیو کر لیتا ہے, اور بعد میں یہ مہنگائی کی سبب بھی یہی ہے. جیسے آپ دیکھ لیں چینی ہے, آٹا ہے, کوکنگ آئل ہے, وہ ساری چیزیں اس وقت تو ہر آدمی کی پہنچ سے باہر ہوئی ہے, چاہے وہ جس حالات میں بھی ہو. پر اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے. ہماری تو ورنہ تو ملک تو اس وقت تو جس طرح ہمارے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کر چکا ہے, تو ایسے بیان بھی دینے سے ان کو گریز کرنا چاہیے کہ یہ کچھ اس سے افراتفری ہے, بے چینی پھیلتی ہے, بے چینی پھیلتی ہے. بالکل. اور وہ دیکھیں نا کتنی دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ ملک, بلکہ وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی ملک تو ہمارا جس طرف چلا گیا ہوا ہے, لیکن اس میں سب وہ اپنی نیتوں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجسر پہلے تو وہی بات ہے نا, ہم اپنے اندر جھانکیں. جی بالکل اپنے اندر جھانکیں ہم ہماری کس طرف جا رہے ہیں. مطلب اگر یہ پریشانی بھائی ہے, بھائی کو کھا رہا ہے, بہن جو ہے وہ ہر چیز وہ حالات میں دیکھیں وہ سب جو ہے نا آپ کو تو بہتر بہتر. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ابھی ان حالات میں حکومت ایسے کیا اقدامات کرے کہ یہ جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے؟ کیا اس طرح آپ سمجھتے ہیں ایز اے بزنس مین کہ کوئی پالیسی ہم بنا سکتے ہیں کہ جو ضروری اشیاء ہیں جو امیر شخص نے بھی کھانی ہے یا اس کی بھی ضرورت ہے, اور ایک عام مڈل کلاس بندہ ہے اس کی بھی ضرورت ہے, اور اگر ایک کوئی کمزور ہے تو اس کی بھی ضرورت ہے, تو ایسے وہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کس طرح سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں یا ان کو ریوائز کیا جا سکتا ہے؟ میں نے محترم جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں صرف مافیا کا تعلق ہے زیادہ. مافیا بہتر ہو جائے تو ہمارے ملک کی ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے. یعنی کہ آرٹیفیشلی ان چیزوں کو بڑھایا جا رہا ہے. جی آرٹیفیشل کو بڑھایا جا رہا ہے. کچھ پرائز ہم دیکھیں 5 روپے بڑھتی ہے تو ہم لوگ 20 روپے بڑھا لیتے ہیں. جی اگر وہ اس کی مثال ہے نا, پیٹرول جو ہے اس کی پرائز بڑھتی ہے تو چیزیں مہنگی ہو گئی, وہ واپس بھی آ جائے تو چیزوں کی پرائز واپس نہیں آتی. یہی ہے کہ مافیا جو بیٹھا نا ہمارے ملک کا سبب بھی وہی ہے. سب سے پہلے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے نا ان کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا پکڑنا چاہیے. اس کی وجہ سے کچھ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں پرائز کنٹرول کمیٹیاں, ان کو بھی چاہیے کہ اس میں کردار ادا اپنا جو ہے نا وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنا جو ہے نا کردار کریں, تو اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. مطلب وہ عہدہ جو ہے ان کو ملا ہے وہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے. بالکل جا کے چیک کریں, کوئی بھی نہیں چیک کرتا. دیکھیں یہ دکاندار ہے اس کی پرائز ہو رہا ہے, آگے آپ چلیں گے اس کی پرائز ہو رہا ہے, آگے چلیں گے اس کی پرائز ہو رہا ہے. بالکل صحیح فرما رہے. جو عوام الناس ہیں جی اس کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہوگی کہ وہ ان حالات میں کیا کریں؟ یہ تو گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہو گئی, امپورٹ ایکسپورٹ کی بھی ہو گئی. ایک لے مین ہے, ایک میں ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ کیا وہ جو ایک ترغیب دی جاتی ہے نا کہ چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں, آپ چیزوں کو خریدیں ہی نہ, کیا یہ کوئی ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی جو اپنے جو یہ مزدور طبقہ لوگ ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں, دیکھیں جی وہ کھانا تو کیا وہ تو کھانا ہی ہے, وہ تو بند نہیں کرنا. لیکن جس حالات میں بھی میں تو یہی کروں گا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے اگر سجدہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک کے اوپر جو ہے نا اپنی رحم ہی کر دے. جس طرح حالات چاہ رہے ہیں, چاہے کوئی بھی ہے اس وقت ہر بندہ پریشان ہے. بالکل چاہیے یہی کہ صبر شکر ہی کر سکتی ہے عوام. کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جیسے حالات چل رہے ہیں. صحیح میں تو دعا گوئی ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے گا. لیکن بہت ادھر ہنرمند لوگ بھی ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, سارے معاملات ہیں. لیکن میں اس پہ فوکس کرنا چاہوں گا کہ اپنے حکمرانوں کو خدارہ کو عوام کے اوپر جو ہے نا مہربانی کریں, لوگوں کے اوپر مہربانی کریں.
اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو اٹھا ہی نہیں سکے. صحیح بات. لیکن اس میں ہمارے عوام کا بھی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، جیسے مثال ہم سنتے ہیں تو ہے بھی یہ کہ جیسے حکمران ویسی عوام، جیسی عوام ویسے حکمران، یہ اللہ کی طرف سے بھی آزمائش ہے. لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. فاروق بھائی، آپ اپنی تاجر برادری سے کوئی بات کرنا چاہیں، ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں تاجروں کو؟ دیکھو جی، تاجر برادری کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنے جو معاملات ہیں اس کو بہتری کی طرف لائیں. یہ جو تھوڑا سا تاجر بھی تو احساس کریں. جی بالکل بالکل، وہی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی پالیسیاں ہیں جو اس پہ تعاون کریں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ابھی تو ملک ہمارا جس طرف جا رہا ہے دونوں طرف سے معاملات جو ہے نا وہ سیٹل ہونے چاہیے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ملک کی سوچیں اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے ملک کی سوچیں. اس میں سب سے پہلے میں پھر دوبارہ یہی میں کہوں گا کہ جو مافیا ہے نا وہ خدا را اس کے اوپر آپ کنٹرول کریں اور خود بھی جو پرائز بنتی ہے اس کو جو جائز منافع ہے وہ لیں اور اس کے وجہ سے مہنگائی کنٹرول میں آئے. زبردست. فاروق انصاری صاحب، آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کے وقت کے لیے. آپ نے ہمارے تاجروں سے جو ہے وہ بڑی اچھی انہیں نصیحت کی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ کسی پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. خواتین و حضرات، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور تاجر دوستوں سے یہ درخواست کہ تھوڑا سے ایثار کا مظاہرہ کیجئے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ہم سب جو ہیں اس کیفیت سے باہر نکل آئیں گے اور دوبارہ سے پاکستان انشاءاللہ ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا. ایک چھوٹا سا بریک، دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.